وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. سلام بر یوسف نبی، سلام بر وارث نوح نبی، سلام بر وارث ابراہیم خلیل، سلام بر وارث آدم، سلام بر وارث نوح نبی، سلام بر وارث ابراہیم خلیل، سلام بر وارث آدم اسحاق، سلام بر وارث نوح نبی، سلام بر وارث ابراہیم خلیل، سلام بر وارث اسحاق و یعقوب نبی، سلام بر وارث آدم، سلام بر وارث نوح نبی، سلام بر وارث ابراہیم خلیل، سلام بر وارث اسحاق و یعقوب نبی، سلام بر یوسف صدیق۔ سلام، آپ کون ہیں؟ تمہاری دلجوئی اور حفاظت پر مامور پروردگار یکتا کا قاصد ہوں، تمہاری حفاظت اور دلجوئی کے لیے۔ میرے بھائی مجھے کنویں میں ڈال کر چلے گئے، انہوں نے مجھے اتنا مارا کہ زخمی کر دیا۔ جانتا ہوں، لیکن حکم خدا سے تمہارے زخم بھر گئے ہیں۔ میرے دل پر لگے زخموں کا کس طرح مداوا ہوگا؟ انہوں نے مجھ پر بہت ظلم کیا۔ تو کیا چاہتے ہو انہیں اس کی سزا ملے؟ نہیں نہیں، وہ میرے بھائی ہیں، لیکن انہوں نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ میں نے ان کا کیا بگاڑا تھا؟ تمہارے بھائیوں نے ظلم کی بنیاد ڈالی ہے۔ جو ظلم و ستم فرزندان اسرائیل نے تم پر اور اپنے بابا پر ڈھائے ہیں، وہی ظلم و ستم ان کی اولاد بعد میں آنے والے انبیاء پر ڈھائیں گی۔ وہ بہت سے نبیوں کو رنج و تکلیف پہنچائیں گے اور بہت سوں کو قتل کر دیں گے۔ کوئی بھی نبی ان کے شر سے محفوظ نہیں رہے گا۔ میں ان کے لیے پریشان ہوں، انہیں توبہ کر لینی چاہیے۔ مستقبل میں بالآخر تم ان سے توبہ کروا لو گے اور ان پر بالادستی حاصل کر کے انہیں تائب کر لو گے۔ مجھے تنہا مت چھوڑے، مجھے یہاں بہت ڈر لگ رہا ہے۔ یوسف کو چاہیے کہ سختیاں جھیلنے کا عادی بنے۔ یاد رکھو، یوسف جب تک کنویں کی گہرائی میں نہیں اترے گا، اوجے کا مال و جاہ و جلال کو نہیں پہنچ سکے گا۔ بابا نے مجھے رسالت کی خوشخبری دی ہے۔ آپ بتا سکتے ہیں یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ تم یہاں اس گہرے کنویں میں نہیں بلکہ عنایت خداوندی کے سائے میں ہو۔ اس وعدے کے پورے ہونے میں اب زیادہ دیر نہیں۔ جان لو یوسف کہ خدا نے تمہیں اپنی نبوت و رسالت کے لیے منتخب کیا ہے، اس قید و بند کے لیے نہیں۔ جان لو یوسف کہ خدا نے تمہیں اپنی نبوت و رسالت کے لیے منتخب کیا ہے۔ اے فرشتہ خدائے یکتا، کہاں ہیں آپ؟ سلام بر وارث آدم، سلام بر وارث نوح نبی، سلام بر وارث ابراہیم خلیل۔ میرے دوست آپ کہاں تھے؟ ڈر کے مارے میں ساری رات نہیں سویا۔ یوسف کے لیے بہتر ہے کہ مشکلات جھیل کر کندن بنے،
اور सख्तियों की आदत डाले। तो क्या अब यूसुफ को यहीं इस कुएं की गहराई में जिला पाकर परवान चढ़ना होगा? यूसुफ दुर्दाना को परवान चढ़ने के लिए इब्तिदा में एक दाने की मानंद जमीन के सीने में पोशीदा होना होगा, ताकि फिर रुश्त करते हुए आखिरकार जमीन के हिसार से निजात पाए। यानी एक दिन मैं इस कुएं से निजात पा लूंगा? हान करीब। मैं तुम्हें रिहाई की यही बशारत देने आया हूं। मेरे बाबा कहते थे ये दुनिया मोमिन के लिए एक तारीक कुएं की मानिंद है। फिर तुम्हारे लिए तो कोई फर्क ही नहीं रहा यूसुफ, कुएं के अंदर हो या बाहर एक ही बात है। मुझे बाबा की याद आ रही है। अगरचा तुम अपने बाबा याकूब से जुदा हो, लेकिन यहाँ महबूब हकीकी के करीब हो। बेचारे मेरे बाबा पता नहीं किस हाल में हैं। कैसा होगा उस शख्स का हाल कि जिसका कोई अजीज खो जाए। करीब ही है। मैं तुम्हें रिहाई की खुशखबरी देने आया हूं। क्या यूसुफ का सोने का इरादा नहीं? कल रात नहीं सोया था, बहुत सख्त नींद आ रही है। सो जाओ। खुदा यकता का इरादा तो कुछ और है यूसुफ। तुम्हारा बेदार रहना मुनासिब नहीं। ये वक्त तुम्हारी बेदारी का नहीं है। सुकून से सो जाओ। हमने सारी जगह तो देख ली, कुएं के अंदर भी देख ली। बच्चा है, हो सकता है खेलते खेलते उसमें गिर गया हो। यूसुफ, यूसुफ।